अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बिलों के हवाले से जो मंजूरी है उस पर खलीज अब वसी होती चली जा रही है। एक तलखी और महाज़ाराई जो है वो आगे की जानिब बढ़ रही है और दिखाई ये देता है कि ये मामलात जो हैं अब उन पार्लिमानी रवायात के मुताबिक नहीं चलेंगे जिस तरीके से चला करते थे। आज असम्बली के अंदर भी जो कुछ हुआ है वो इस चीज़ का अक्कास है। ज़ाहिर है अपोजिशन ने बरमला और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के मुस्बत तासुर को उजागर करना चाहते हैं और ये वो लम्हा था जब एक इत्तफ़ाक़ राय और यकजहती की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है FATF के हवाले से कानून साजी की जो है वो ज़रूरत है और ये एक अहम नुक्ता है कि जिसके ऊपर मामलात ने आगे बढ़ना है। लेकिन अपोजिशन जो है वो इस मौके को ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने आज 2 दफ़ा कोशिश की कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा है उसका वो जवाब दे सकें, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि जहाँ तक इस सूरत हाल का ताल्लुक़ है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी और अपोजिशन जो है वो भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। ये कवानीन जो हैं ये एक बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाजुर में इनकी कानून साजी जो है वो ज़रूरत है। अब देखना ये है कि जो बात आज हुई और जो बाद में फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं, इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसके ऊपर हमें ये मामलात जो हैं ये तय करने हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो 35 पंक्चर लगाना चाहती है नैब कवानीन के हवाले से, लेकिन एक बात अहम है और वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है कि अपोजिशन ने ये शर्त रखी थी कि इन बिलों पर ताउन के सिलसिले में नैब के कवानीन में जो है उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक तरमीम जो है वो की जाएंगी। एक और चीज़ वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, तीनों में एक अदम एतमाद की फ़िज़ा पाई जाती है। मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में एतमाद की फ़िज़ा को जन्म दिया जा सके। लेकिन कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद अगर APC के नतीजे में कोई एहतजाजी तहरीक की बात होती है तो दिखाई ये दिया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ साहब के कंधे पर ये ज़िम्मेदारी डालना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो के कंधे पर ज़िम्मेदारी डालना चाहते हैं और बज़ाहिर इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं है। ज़ाहिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। एक और चीज़ जिसकी शाह महमूद कुरैशी साहब ने वजाहत की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही कि मैं गया मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के पास और फिर उसके बाद मैं चला गया पाशा साहब के पास और फिर मामलात बदल गए। उन्होंने कहा मैं गया नहीं, मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने बुलाया, मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल होने के लिए कहा, मुझे वज़ारत ख़ारजा जो है वो ऑफ़र की गई। अब ये और बहुत से मामलात हैं जिन पर करेंगे बात और ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल को फ्रंट लाइन से जो शख्स देख रहा है, जो इन मामलात को करीब से जानते हैं और जो इन मुज़ाकरात के हवाले से शामिल भी हैं और ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल का गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, 2-3 पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनकी वजाहत हो जाए, फिर आगे ज़रा बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है मुझे मुस्लिम लीग की क़यादत ने बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो जाइए। मैंने कहा मेरी ज़ाहिर है बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मेरा
بڑا اہم فیصلہ ہے، میں اس کو دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے مسلم لیگ نواز نے وزارت خارجہ آفر کی، میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی میں بھی آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے کئی لوگوں کو جا کے یہ کہا کہ میری نواز شریف صاحب سے ملاقات کروا دیں، اور میں اس ملاقات میں رائے ونڈ موجود تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے تشریف لائے، اور کسی قسم کی انہیں کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے اندیا دیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کسی اشارے پہ گئے یا کیسے گئے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی انہیں ایسی نہ پیشکش کی گئی تھی، بلکہ یہ نواز شریف صاحب سے فرمائش کے ذریعے ملاقات کرنے آئے تھے۔ دوسری چیز یہ فرمائیے کہ اب ذرا اب آتے ہیں نا اس معاملے پر، لیکن ان کی ترجیحات وہ تفصیلات پہ بعد میں وضاحت پہلے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک اور بات بھی کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کو ایک موقع ملا ہے، آپ لوگ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی بلیک میلنگ پہ نہیں آئیں گے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے، اور آپ لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم جو ہے اس صورت میں ساتھ دیں گے جب آپ اس طرف بھی آئیں، یہ ساتھ لگیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، میں 1993 سے قومی اسمبلی کے اندر ہوں، حکومت میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو دوسری جماعتوں کے وزیر ہوتے تھے، تو جب آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں تو تقریباً ورچولی آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے، اور مجھ سے یہاں پر کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا محاسبہ بہت سخت ہے۔ آپ ندیم صاحب یقین کیجئے کہ اب شرم آنے لگ گئی ہے کہ ہم کس ایوان کے ممبر ہیں، اس طریقے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ جیسے یونین کاؤنسل کی بھی حرمت شاید اس سے زیادہ ہو۔ قومی اسمبلی کو انہوں نے ایک تھیٹر بنا دیا، اور یہ ہر وزیر کا یہی حال ہے کہ اس سفید طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، کہ جس پہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ ایک مسلسل رویے کا شکار ہے۔ دیکھیے یہ حکومت جو ہے، یہ پہلے دن سے ڈی چوک کے کنٹینر پہ بیٹھ کے حکومت چلانا چاہتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اکثر ان کو ہم اپنی بات چیت میں یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک فائر بریگیڈ کا کام کرے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احتجاج کرے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول کو تلخی لے کر آئے شکایات سے۔ حکومت ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر فائر بریگیڈ کی طرح پانی پھینک کے چنگاریوں کو بجھاتی ہے، لیکن یہ جو الزام ہے یہاں پر پہلے دن سے اس حکومت کا یہ رویہ ہے کہ انہوں نے فائر بریگیڈ نہیں رکھے ہوئے، انہوں نے پیٹرول کے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں۔ ذرا سی چنگاری آتی ہے اس کے اوپر ایک پیٹرول کا ڈرم پھینک دیتے ہیں کہ آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ اب اس طرح تو اسمبلی نہیں چلتی نا۔ لیکن وہ یہ بات جو یہ الزام ہے، مطلب الزام نہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے کل فلور آف شاہ میں ان کو کہ کل میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ آپ کو ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، اپوزیشن ان سے جو تقاضا کر رہی ہے قوانین کو ٹھیک کرنے کا، وہ صرف اس حد تک ہے جس حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان متعدد فیصلوں میں نیب کے قانون کے اندر جو غیر جمہوری یا بنیادی حقوق سے متصادم اس کے پارٹس ہیں، ان پر وہ آبزرویشنز دے چکی ہے۔ ہم صرف ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل جن سیکشنز کو اسلام سے بھی متصادم قرار دے چکی ہیں، ان کو ہٹنا چاہیے۔ اور فیٹف اور نیب کیوں لنک ہو گئے ہیں؟ اس لیے لنک ہو گئے ہیں کہ دونوں کے اندر حکومت نے، ان کی خواہش ہے کہ ایسی پروویژنز ڈالیں کہ جس سے پاکستانی اسٹیٹ ایک فیشسٹ اسٹیٹ بن جائے۔ حکومت کا یہ کہنا کہ فیٹف کے قوانین کو اپوزیشن روک رہی ہے بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس میں ایسا اقبال صاحب اس پہ یہ سوال لے لیں، کیونکہ آپ نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، آپ نے پھر یہ لفظ استعمال کی ہے فیشسٹ اسٹیٹ کا۔ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسی خوفناک ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک آمرانہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ خائف ہیں؟ دیکھیے انہوں نے جو ہمیں مسودے دیے فیٹف کے، انہوں نے خود نہیں پڑھے ہوئے تھے۔
ہم نے ان کی مذاکراتی ٹیم کو جب پڑھ کے سنائے تو ان کی مذاکراتی ٹیم بھی دنگ رہ گئی. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم حماد اظہر صاحب جو فیٹف کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے آپ کی بریفنگ کراتے ہیں. حماد اظہر صاحب نے بریفنگ کی. میں نے ان سے سوال کیا, حماد صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اس میں رکھا ہے کہ 90+90 دن کے لیے آپ بندہ اٹھا کے لے جائیں گے اور اس کو ضمانت بھی نہیں ملے گی, یہ آپ کو فیٹف نے کہا ہے کہ یہ پروویژن رکھیں؟ چپ. میں کہا جی بتائیے کہ آپ کو یورپ کے ممالک نے, امریکہ نے, جو انسانی حقوق کے اتنے بڑے چیمپئن ہیں, کیا انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے آپ کسی بندے کو اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جائیں اور کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں اور اس کو کوئی آئین اور قانون نہ مدد کر سکے اس کی؟ اس طرح کے کالے قوانین تو 14ویں صدی کیا 12ویں 8ویں صدی میں کہیں یورپ میں بھی نہیں بنتے تھے. آپ یعنی کہ یہ ہم پہ کیا مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ چپ. اصل بات یہ ہے ندیم صاحب, یہ فیٹف کا نام لے کر اس ملک کے اندر آمرانہ فسطائی نظام کو ڈالنا چاہتے ہیں. عمران صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان سے معیشت چلنے کی نہیں ہے. اب ان کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ میں کسی جھوٹے طریقے سے, کسی طریقے سے اپنے مخالفین کو گرفتار کر کے اپنی مخالفت کام کروں, صحافیوں کو گرفتار کر کے دباؤ میں لاؤں, جو بزنس مین ہے پاکستان کے ان کو گرفتار کر کے ان سے پیسے بٹور لوں 4. یہ اس طرح کے ڈریکونین لاز جو ہیں یہ تو ہمیں ہٹلر سٹیٹ کی مثال کر دیں گے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. ملتے ہیں اس وقت کے بعد.